السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سم نالج انفو۔ دوستو، آپ لوگوں نے بہت سارے سفر نامے سنے ہوں گے جن میں بہت سی شخصیات کا ذکر بھی سنا ہوگا، جنہوں نے بہت سی دنیا گھومی ہوگی اور ان کے سفر ناموں میں بہت سے واقعات کا ذکر بھی سنا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں بہت سے واقعات مشہور ہیں، اور ایک واقعہ تو ان کا بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران امریکہ دریافت کیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس۔ کرسٹوفر کولمبس کی پیدائش 1450 عیسوی میں اٹلی کے مشہور شہر جنیوا میں ہوئی۔ وہ بچپن میں کچھ سالوں کے لیے اسکول گیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنی والدہ کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ وہ گھر میں ہی رہا، پر اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی اور گھر میں ہی فارغ وقت میں پڑھتا رہا۔ کرسٹوفر کولمبس جنیوا کی بندرگاہ پہ جو مشورے ہوتے تھے ان سے جا کے ملتا تھا اور ان سے سمندری سفر کے حوالے سے پوچھتا رہتا تھا اور دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی معلومات لیتا رہتا تھا۔ آخرکار کچھ وقت گزرا اور یہ بڑا ہوا، اور کچھ وقت کے بعد ایک بحری جہاز پہ اس کو ایک نوکری مل گئی۔ ناظرین، کرسٹوفر کولمبس کو شروعات میں ہی چھوٹے چھوٹے سفروں پہ جانے کا موقع ملتا رہا اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہا، لیکن کرسٹوفر کولمبس کی خواہش تھی کہ وہ کسی سمندری سفر پہ، لمبے سفر پہ نکلے اور دنیا کے انجانے ملکوں یا شہروں کو دیکھ سکے، لیکن کرسٹوفر کولمبس کو اٹلی میں ایسا موقع نہ مل سکا۔ دوستو، کرسٹوفر کولمبس پرتگال کی طرف چلا گیا، اور کرسٹوفر کولمبس دوستو چاہ رہا تھا کہ وہ ہندوستان کی طرف جا سکے اور اس کی طرف جو علاقے ہیں ان کو دیکھے اور دنیا کے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈے، جن کے لیے اس کو مالی مدد کی بھی بہت ضرورت تھی۔ ناظرین، کرسٹوفر کولمبس پرتگال کے بادشاہ کے پاس بھی گیا مالی مدد کے لیے، پر اس بادشاہ نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ نئے سمندری رستوں کی تلاش اس لیے بھی کی جا رہی تھی کہ یورپ اور ایشیا کے بیچ میں کاروبار بھونج سمندر کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن 15ویں صدی میں بھونج سمندر اور اس کے آس پاس والے علاقوں پہ ترکوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور اب یورپ والوں کے لیے سمندری راستے کے ذریعے سفر کرنا اور کاروبار کرنا خطرناک ہو گیا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے پرتگال کے بادشاہ سے مایوس ہو کر اب یہ اسپین چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ فرینڈنڈ اور رانی ایزابیلا کو سمندر کے ذریعے نئے رستوں کو ڈھونڈنے کے لیے راضی کر لیا۔ اور آخرکار کرسٹوفر کولمبس 13 اگست 1942 عیسوی میں 3 جہاز نما کشتیاں اپنے ساتھ لیے اور ایک لمبے سمندری سفر کے لیے روانہ ہوا۔ کرسٹوفر کولمبس جس جہاز پہ سوار تھا اس کا نام سانتا ماریا تھا۔ شروع میں تو اس کا سفر بہت اچھا گزرا، لیکن جب اٹلانٹک سمندر کے بیچ میں کرسٹوفر کولمبس کی کشتی سمندری طوفان کے زد میں آ گئی اور سمندری طوفان کی لہروں میں اس کو مشکل میں ڈال دیا، اور ناظرین بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے ایک سمندری آئلینڈ پر آ پہنچا، اور اس نے اس طرح چھوٹے چھوٹے آئلینڈ دریافت کیے اور اس کا اندازہ بھی لگا لیا کہ وہ ہندوستان کے آس پاس کسی جگہ پہنچا ہے۔ اور ناظرین 5 ہفتوں تک وہ ہندوستان کے حدود میں رہا اور وہاں کے لوگوں کو اس نے ریڈ انڈین کا نام دیا، اور پھر واپس کچھ عرصے بعد اسپین آیا اور وہاں سے بہت ساری چیزیں لایا، جن میں وہ وہاں سے تمباکو اور آلو کا بیج بھی لایا تھا، اور اس طرح دوسری چیزیں ایشیا اور یورپ کے ملکوں تک پہنچائی۔ دوستو، کچھ ٹائم بعد کولمبس دوبارہ سمندری سفر پر روانہ ہوا اور سمندر میں ایک سمت چل پڑا اور بہت دور نکل گیا اور ایک ایسی جگہ جا پہنچا جسے آج امریکہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح اس نے امریکہ کے علاقوں کو بھی دریافت کیا تھا۔ واپس آ کر اسپین والوں کو ان سمندری رستوں کے بارے میں بتایا جن راستوں سے وہ امریکہ جا پہنچا تھا۔ اور ناظرین، اس طرح کچھ سفر اور کر کے کرسٹوفر کولمبس نے کیوبا، جمیکا کے علاقے بھی ڈھونڈے تھے۔ کولمبس کے ڈھونڈے ہوئے شہروں کی طرف اسپین اور دوسری دنیا کا رابطہ ہوا اور کاروباری سرگرمیاں شروع ہوئیں۔
پر ناظرین جب کہتے ہیں کہ کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ہندوستان ڈھونڈ لیا ہے، پر اس نے سفر کے دوران انجانے میں امریکہ کو بھی دریافت کیا تھا، یا پھر یہ کہیں کہ اس نے دوسرا بر اعظم دریافت کر لیا ہے انجانے میں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔